ابو داؤد میں ہے کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور نماز سے فارغ ہو کے آپ نے عقبہ سے کہا کیفا، یعنی کتنی اچھی نماز تھی یہ، دین کے مطابق، لوگوں کی ضرورت کے مطابق، عام حالات میں اچھی اور تفصیلی نمازیں پسندیدہ ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز میں سورۃ اعراف پڑھی ہے، سورۃ طور پڑھی ہے، سورۃ مرسلات پڑھی ہے، زاد المعاد میں سورۃ صافات تلاوت فرمائی۔ عام حالات میں جب دن بڑا ہو، کوئی عذر نہ ہو، مناسب ہے کہ قرات طویل ہو۔ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ جی یہاں دینی مدرسہ ہے، طلباء ہے، مختصر نماز ہوتی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس پر کہ طلباء اور لوگوں سے زیادہ دیندار ہے، اور مدرسے کی مسجد اور مسجدوں سے زیادہ علم والی ہے، تو وہاں ریلوے اسٹیشن کی نمازیں پڑھا رہے آپ۔ یہ تو ریلوے اسٹیشن کی آداب ہے، ایئرپورٹ کی، لوگ جا رہے ہیں، فلائی ہونے والی ہے، گاڑی چھوٹ جائے گی۔ رمضان شریف میں اس کی اجازت تو حنفی فقہا نے دے دی کہ فجر سویرے اور اندھیرے میں۔ ویسے تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ فجر ذرا دیر سے ہو، خوب روشنی ہو جائے۔ اسفروا بالفجر، پیغمبر فرماتے ہیں فجر کو روشن کر کے پڑھو، فإنه أعظم للأجر، اس سے اجر بڑھتا ہے۔ قرآن میں ہے والصبح اذا اسفر، مدثر میں، صبح تو تب جچتی ہے جب خوب روشنی پھیل جائے۔ لیکن رمضان المبارک میں یہ اجازت آئی ہے کہ جیسے سحری ختم ہو جائے اور وقت داخل ہو جائے، اذان ہو گئی، لوگ جمع ہیں، سب سحری کر چکے، محلے والے آ گئے، اول وقت میں نماز پڑھا لو، بہتر ہے۔ یہ حنفیہ کی دلیل حدیث پر عمل کرنے کا احترام ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے پورا مذہب تبدیل کر لیا اور کہا کہ نہیں اب لوگ آ چکے ہیں، اب اگر یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پون گھنٹہ بعد جماعت ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ بعد ہوگی، تو وہ سو جائیں گے۔ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں بس وقت داخل ہوتی ہے، اذان ہوگی اور 10 منٹ بعد جماعت ہوگی، تو افضل و بہتر ہے کہ رمضان شریف میں احناف کی مساجد میں اندھیرے میں فجر کی جماعت ہو، اذان کے بس 10-15 منٹ بعد۔ اور مستقل مسئلہ لکھا ہے مزمرات میں اور البلاغ میں، تبیان میں، جو فقہ کی بڑی کتاب ہے، اتقانی کے غایہ میں، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں۔ لیکن یہ اجازت نہیں دی ہے کہ رمضان کی فجر مغرب اور عشاء کی طرح پڑھی جائے، قرات تفصیل سے ہونا چاہیے۔ بعض رفقاء جب ان کو مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر شروع کر لی، تو میں نے اچانک پوچھا تو کہنے لگا رمضان میں نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہاں اجلت ہوتی؟ میں نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تو زیادہ اچھی طویل قرات ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے جو نماز ختم کر لی، جلدی پڑھ لی، تو لوگ کہاں چلے گئے؟ لوگ بیٹھ کر قرآن نے کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اجلت آپ کو ہے، لوگوں کو نہیں۔ اور بعض جگہ جی لوگ تنگ ہوتے ہیں فجر جو جمعے کی ہے سجدہ و دہر پڑھنے سے، تو میں نے کہا لوگ تو مسجد میں دین کے لیے آتے، بے دینی کے لیے نہیں آتے، وہ آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں۔ آپ بتا دیں انہیں کہ پیغمبر نے کبھی ترک نہیں کیا۔ جامع صغیر طبرانی کی پہلی جلد صفحہ 180-181، ابن مسعود کہتے وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، پیغمبر نے ہمیشہ جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھی ہے، ناغا ہی نہیں ہے، کان یدیم ذالک۔
تو ان صورتوں کو پڑھنا بھی سنت اور ہمیشگی کرنا یہ بھی سنت، ڈبل سنت۔ نصب الرائے جلد 2 صفحہ 206۔ لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ اس زمانے میں اکثر ائمہ نے لوگوں کے اتباع میں نماز مختصر کر لی اور یہ سنت طریقہ ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خانقاہ میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے فجر کی نماز پڑھائی حضرت کے حکم پر، اور سجدہ و دہر پڑھی۔ شاید اس وقت تک حکیم الامت کے ہاں رائج نہ ہو، لوگ پریشان ہو گئے، سجدہ آیا، کچھ لوگ سجدے میں گئے، کچھ اپنے گھر گئے۔ تو نماز کے بعد حکیم الامت نے اعلان کیا کہ اس نماز کی برکت سے اب تک جو اس سنت کے خلاف ہم نے فجر پڑھے ہیں وہ سب اللہ معاف کر دے گا۔ تمہیں تکلیف پہنچی اور آئندہ اہتمام ہوگا۔ مولانا اشرف علی نے مرض الوفات میں تاکید کی کہ فجر جمعے کی وہ پڑھائے جو سجدہ و دہر پڑھے، اور نہ پیچھے ہٹائے اس کو۔ سنتوں کو زندہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملنا، ایک شہید بننا مشکل کام ہے۔ افغانستان میں ایک شہید بن رہا تھا، اور عراق میں، اور کتنا بڑا پوری دنیا ان کے رنگ میں رنگی گئی ہے، پورے بڑے طاقت ہل گئے۔ یہ ایک شہید والا کام ہے، اور ایک سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کا مقام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ گراں کام ہے، مشکل کام ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہفتہ وار قرات جو فجر کی ہے اسے جمع کر کے جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر 7 دنوں میں ایک دن یہ فجر، یہ چھوٹی نماز ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ دونوں 61 آیتیں ہیں، اور آپ نے پہلی رکعت میں 60 پڑھی، دوسری میں 40 پڑھی۔ دوسرے دن آپ نے پہلی رکعت میں 100 آیتیں پڑھی، دوسری میں 60 پڑھی۔ تیسرے دن آپ نے پہلی رکعت میں 100 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں 40 پڑھی۔ اور ہفتے میں جمعے کی فجر جس میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی جاتی ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 دن کے فجر کی قرات میں سب سے کم قرات ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آداب اختلاف کے شروع میں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ عوام کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ وہ سنتوں کے احیاء میں شریک ہو۔ ہمارے یہاں جب شروع ہوا بعض ساتھی گھبرا گئے تھے، پھر اب یہ کیفیت ہے کہ جمعے کی فجر ہمارے یہاں اور محلوں سے دور دور سے لوگ فجر پڑھنے آ گئے کہ یہاں سجدہ و دہر کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سنت زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔